إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آج جو ہے واقعہ کربلا اور اس سے ریلیٹڈ ڈیٹیل مجھے جو اس سے ریلیٹڈ واقعات ہیں وہ بتانے تھے. بس کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جن پر ریسرچ ابھی باقی ہے، تو وہ کل انشاءاللہ میں وہ والا لیکچر ڈلیور کروں گی. آج ہم جو ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 2 جو ہم نے ایک کمپلیٹ کر لی تھی، تو آیت نمبر 2 جو ہے اس کو آج ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ. سورۃ مائدہ میں جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، معاہدے پورے کیا کرو. تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنا دیے جائیں. جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. آج کی جو آیت ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا مت تم حلال کرو، یا تم کیا نہیں کرو، بے حرمتی نہ کرو، جیسے ہم اردو میں بے حرمتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور نہ پٹا پہنائے ہوئے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا. یعنی کسی قوم سے صرف اس وجہ سے دشمنی مت کرو کہ انہوں نے چونکہ تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا اس لیے تم ان سے دشمنی کرنے لگو. نہیں، بلکہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت قسم کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو عذابات ہیں وہ بہت سخت ہیں. اچھا، اب اس آیت میں سب سے پہلے تو کیا ہے کہ شعائر اللہ جو ہیں یعنی اللہ کی نشانیاں، اس کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے. یعنی کسی ایسی نشانی کو، کسی ایسی چیز کو جسے دیکھ کر رب یاد آ جائے، رب کی یاد آتی ہو، اسے شعائر اللہ کہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ شعائر اللہ میں جو اس آیت میں جو چیزیں شامل ہیں وہ کون کون سی ہیں کہ نہ تو پہلے کہا کہ شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، پھر نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں جو اللہ تعالیٰ کی نظر کے لیے پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں پٹا ڈال دیا جاتا تھا، سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ یہ جو جانور ہیں یہ اب اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے ان کو وقف کر دیا ہے، اب جو ہے ان کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے. تو یہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہیں. اسی طریقے سے نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبے کی طرف جا رہے ہوں. ہاں، جب تم حالت احرام میں نہ ہو، یعنی احرام تم اتار دو تو تم شکار کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے اس آیت میں محرمات کا ذکر ہے کہ کن کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور ہمارے لیے حکم کیا ہے
کہ ہم ان حرمتوں کی پاسداری کریں اور ان کی پابندی کریں، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھیں، کیونکہ حکم جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، عبادت جو ہے وہ اس کی عبادت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ عبادت صرف ڈوز کا نام نہیں ہوتا کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، بلکہ عبادت ڈو ناٹ کا نام بھی ہے کہ کچھ امور کو نہیں کرنا ہے، یعنی جہاں پر روکا جا رہا ہے، جس کام سے روکا جا رہا ہے اس کام کو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ اب یہ جو یہ چیز ہے کہ شعائر اللہ پہ جو اس میں اس آیت میں بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سب سے پہلے تو کیا کہا کہ بیت اللہ اور حرمت والے مہینے کا احترام ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مؤمنو اللہ کی نشانیوں کی بے ہمتی نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس شاعر اللہ سے جو میں نے جیسے بھی آپ کو بتایا کہ یہ سارے جانور اور یہ ساری چیزیں جن کا ون بائی ون سب کا ذکر کیا گیا، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے شاعر اللہ سے مراد جو مناسک حج بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو امام مجاہد ہیں ان کا کیا قول ہے کہ صفا مروہ اور وہ جو قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ سب جو ہے جو بھی منی کی طرف لائے جاتے ہیں، یہ سب جو ہے شاعر اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا، وَلَلشَّهْرِ الْحَرَامِ، ٹھیک ہے، یعنی وَلَلشَّهْرِ الْحَرَامِ، اور نہ بے حرمتی کرو حرمت والے مہینے کی، یعنی اس کی حرمت کرو جو ہے، یعنی اس مہینے کی اور اس کی جو پاسداری ہے اس کا جو ہے وہ تم نے خیال اچھی طریقے سے بھی رکھنا ہے اور پھر اس کی عظمت کا اعتراف بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس مہینے میں جو ہے وہ جنگ کی کم از کم پہل نہیں کرنی ہے، اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ علیحدہ چیز ہوتی ہے کہ کسی اور نے آپ کے اوپر حملہ کیا، لیکن پہل نہیں کرنی ہے اور حرام چیزوں کے ارتکاب سے بھی اجتناب کرنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا نا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، اے محمد لوگ آپ سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک اور جگہ کیا فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو گنتی ہے عدت الشہور ہے وہ کیا ہے، عند اللہ 12 شہرا، یعنی 12 شہر ہے، 12 مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ یہ والی اس حدیث کو میں نے کل بھی جب محرم کی فضیلت بیان کی تھی اس میں بھی یہ والی جو حدیث ہے حجۃ الوداع والی، یہ میں نے بیان کی تھی کہ جو 4 مہینے نا، جو تسلسل سے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور ایک رجب، ٹھیک ہے، جو کہ جمادی آخر اور شعبان کے درمیان میں ہوتا ہے، تو وہ جو ہے یہ والے مہینے، یہ سارے کے سارے چاروں کے چاروں جو ہیں وہ کون سے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایک تو یہ ہو گیا شاعر اللہ میں جو ہے وہ یہ والے جو حرمت والے مہینے، پھر کیا ہے، پھر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَلْهَدْيَ وَلَلْقَلَائِدَ، اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ ان جانوروں کی جن کو جو اللہ تعالیٰ کے نظر کر دیے گئے ہوں، یعنی جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوئے ہوں، یعنی بیت الحرام کی طرف قربانی کے جانور بھیجنا ترک نہ کرو، کیونکہ اس میں شاعر اللہ کی تعظیم ہے، اور اس کی گردنوں میں پٹے ڈالنا بھی ترک نہ کرو تاکہ دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو جائیں۔ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ پہلے زمانے میں جو ہے وہ ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ہاں یہ والا جو جانور ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ خاص ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہے کہ کعبے کی جو نظر کرنا، کعبے کی حدی کے جانور ہیں، اور اس کے بارے میں جو برا ارادہ کرنے والا ہوتا تھا اپنے ارادے سے جو ہے وہ باز رہتا تھا کہ انہیں دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ والے جانور مخصوص ہیں، تو ان کی پھر ان کا شکار بھی نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہیں دیکھنے والا بھی اس طرح کے جانور، ایک اور اسے کیا وہ ہوتا تھا کہ جو دوسرے لوگ دیکھتے تھے ان کو بھی ترغیب ہوتی تھی اس چیز کی۔ ویسے تو عموماً ظاہر ہے یہ جو شکار والے جو جانور ہوتے ہیں وہ جنگل میں، جیسے میں نے آپ کو جب آیت نمبر 1 کی ہم تفسیر کر رہے تھے تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ احرام کی حالت میں تو ظاہر ہے جب منع کر دیا ہے کہ شکار نہیں کرنا ہے،
ٹھیک ہے، تو احرام کی حالت میں اب آپ شکار نہیں کر سکتے ہیں، اور پہلے زمانے میں کافی لمبا سفر ہوتا تھا کہ عمرے کے لیے نکلے ہیں یا حج کے لیے، اور اس دوران میں ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا وہ بھی بہت محدود ہوتا تھا، تو اس میں جو ہے وہ عموماً لوگ شکار کر کے ہی جو ہے وہ اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حرمت نازل فرمائی وہ کیا ہے کہ احرام کی حالت میں جو ہے وہ آپ نے شکار نہیں کرنا ہے۔ اب آج کل کی جو سچویشن ہے وہ بہت ہی زیادہ چینج ہے اس لحاظ سے کہ ایک تو دور دراز سے آنے والے لوگ بھی جو ہے وہ چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں جدہ تک، اور جدہ سے پھر مکے تک، اور اس کے بعد جو ہے چند گھنٹوں میں ان کا جو عمرہ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر شکار کی کوئی ایسی خاص ضرورت بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، تو اب آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حد سے کیا مراد ہے اور قلائد سے کیا مراد ہے، کہ وہ جانور جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے وہ شخص جو کہ احرام کی حالت میں وہ تو کسی بھی طریقے سے شکار نہیں کرے گا، اور اسی طریقے سے یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں یہ سارے جانور بھی۔ تو جو شخص نیکی و ہدایت کی دعوت دیتا ہے اس سے بھی عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب یہ دیکھا کسی نے کہ قلائد جو تھے ان کے اس میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ اس کو دیکھ کے جو ہے ان کو اس چیز کی ترغیب ملی کہ ہاں ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ جانوروں کو قربان کرنا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک طریقے سے انہوں نے کس چیز کی نیکی کی اور ہدایت کی دعوت دی، ٹھیک ہے، اور اس دعوت دینے والے کو جو ہے وہ عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے بھی جو ہے وہ لوگ پٹا ڈال کے رکھتے تھے اپنے جانوروں کے اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا تو آپ نے ذوالحلیفہ یعنی وادی عقیق میں جو ہے وہ رات بسر کی۔ صبح ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات جو تعداد میں 9 تھی مباشرت بھی فرمائی، اور پھر آپ نے غسل فرمایا، خوشبو استعمال کی، اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد قربانی کے جانوروں کو اشعار کیا یعنی نشان لگایا، اور پٹے پہنائے، اور حج اور عمرے کا جو ہے پھر احرام باندھا۔ یعنی گئے کہاں پر تھے؟ یعنی جہاں پر جو میقات ہے وہاں پر جا کر جو ہے وہ یہ سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر جو سفر والی جو نماز ہوتی ہے، اب آج کل تو اب جب ہم نکلتے ہیں گھر سے تو تھوڑے ہی فاصلے کے بعد جو ہے وہ میقات آ جاتا ہے، تو ابھی جو ہے وہ والا جو ٹائم پیریڈ ہے جس پر کہ آپ کی نماز قصر اسٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی سفر والی نماز وہ نہیں پورا ہوا ہوتا۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ اونٹوں پہ سوار کیا جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حج کے لیے جا رہے تھے تو اس میں جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے قصر نماز پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر جو آپ کے حد کے جو جانور تھے، یعنی ہدیے والے جو جانور تھے، جو بہت سے اونٹ تھے جن کی تعداد جو ہے وہ 60 سے بھی زیادہ تھی، 60 سے بھی زیادہ تھی، اور وہ بہت ہی خوبصورت شکلوں اور رنگوں کے تھے، جس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، یعنی یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ فعل جو ہے وہ دلوں کی پرہیزگاری میں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے جو جانور لیے، ایک تو ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، دوسری یعنی جتنی آپ کی حیثیت ہے اتنی حیثیت کے مطابق سے قربانی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ بہت ہی خوبصورت شکلوں اور بہت ہی خوبصورت رنگوں کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بھی ہماری ان نشانیوں کی اور ہماری ان چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو بلا شبہ یہ والا جو فعل ہے وہ کیا ہے؟ تقوی القلوب ہے، یعنی دلوں کی پرہیزگاری کے لیے ہے۔ تو مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ فرمان الہی جو ہے ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی نظر کر دیے گئے ہوں اور ان کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے ہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ ان جانوروں کو بھی حلال نہ سمجھو۔ یعنی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی عادت تھی کہ حرمت والے مہینوں کے علاوہ دیگر مہینوں میں جب وہ اپنے علاقوں سے باہر نکلتے تو وہ اپنے گلوں میں بال اور اون کے پٹے ڈال دیتے تھے۔ تو مشرکین حرم اور حرم کے درختوں کی جو داڑیاں ہوتی ہیں نا لمبی لمبی سے جو وہ ہوتی ہیں، اس کے پٹے ڈال دیتے تھے، اس سے وہ امن میں رہتے تھے۔ تو جو ہے وہ انہوں نے ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بھی ذکر کیا ہے کہ اس صورت میں سے جو یہ والی 2 آیتیں ہیں یہ منسوخ ہے، ایک یہ آیت قلائد اور دوسری آیت فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں۔
ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہے کہ بیت اللہ جانے والوں کی بے حرمتی کی ممانعت، یعنی جو انسان جا رہا ہے بیت اللہ کی طرف، اس کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی۔ ابھی تک تو صرف جانوروں کا ذکر تھا، ابھی تک حرمت والے مہینوں کا ذکر آیا، اب کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا آمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، یعنی بیت اللہ کا جو قصد کر کے جانے والے ہیں ان سے بھی جو ہے لڑنا ہے حلال نہ سمجھو، یعنی وہ بھی حرام ہے، کیونکہ جو اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے حصول کے خاطر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہو تو اسے روکنا بھی نہیں ہے، اور نہ اسے کوئی تکلیف پہنچانی ہے، نہ کسی قسم کا ایذا پہنچانا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تکلیف نہیں دینی ہے۔ جیسے کہ یہاں یہ ہے نا یبتغون فضلا من ربہم، اس میں اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ تجارت، جیسے کہ ایک اور آیت میں تھا نا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں ہوگا کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنا پروردگار سے روزی طلب کرو، جس کی تفسیر جو ہے وہ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یعنی جو فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، جو حاجی ہے وہ کسی بھی قسم کا فضل تو لے سکتا ہے، شکار کی ممانعت ہے، لیکن جو ہے وہ جیسے تجارت ہے یا کسی قسم کی لین دین ہے وہ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت اکرمہ جو ہیں انہوں نے کہا نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ حطم بن ہند بکری کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا تھا، اور آئندہ سال جب اس نے بیت اللہ کے لیے عمرے کا قصد کیا تو بعض صحابہ نے پروگرام بنایا کہ اسے راستے میں روکیں گے، تو پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اور نہ ان لوگوں کو جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں، یعنی کہ وہ شخص جو کہ وعلیکم السلام، وہ شخص جو کہ جس نے جو ہے وہ اگر پرانی کسی کی دشمنیاں بھی ہیں تو اگر اس نے احرام باندھا ہوا ہے تو اس کو کسی بھی قسم کا جو ہے وہ جھگڑا کرنا یا کسی بھی قسم سے اس کو روکنا یا بیت اللہ نہ پہنچنے دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے اسپیشل یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے کہ وہ جو ہے آمین البیت ہیں، اب جو ہے وہ امن میں آ گئے ہیں، جب انہیں احرام باندھ لیا اور مکے میں پہنچ گئے ہیں، کعبے میں پہنچ گئے ہیں تو وہ اب امن میں آ گئے۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ احرام اتارنے کے بعد جو ہے جو شکار کو جو جواز ہے وہ کیا ہے؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، یعنی جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تمہارے لیے حلال ہے کہ ہم نے جس شکار کو تمہارے لیے حرام قرار دیا تھا اب اسے حلال قرار دے دیا، یعنی یہ شکار کرنے کی ممانعت کے بعد اس کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ پہلے کی طرح سے حکم جو ہے وہ لوٹایا جا رہا ہے۔ تو بس اگر ممانعت سے پہلے واجب ہو تو اسے واجب کی طرف، اور مستحب ہو تو مستحب کی طرف، اور اگر مباح یعنی جائز ہو تو مباح کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ممانعت کے بعد حکم جو ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو بہت سی آیات اس کی تردید کرتی ہیں، اور جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جہاں اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو ہے وہ آیت میں کیا کہا تھا کہ تم پر جو ہے وہ شکار کرنا جائز نہیں ہے اور تم حالت احرام میں ہو، تو اس کی فوراً بعد والی آیت میں کیا کہا؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ۔ حلال ہونے سے کیا مراد ہے؟ حلال ہونے سے مراد قربان ہونا نہیں ہے، حلال ہونے سے مراد ہے احرام اتار دینا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ تو فَاصْطَادُوا، اب تم شکار کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک زندگی کا بہترین نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عدل و انصاف جو ہے وہ ہر حال میں واجب ہے۔ اس کے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا کے فوراً بعد کیا کہا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا، ہرگز تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، ٹھیک ہے۔ اب بظاہر تو اس آیت کی کیا معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ ان لوگوں سے بغض اور دشمنی جنہوں نے حدیبیہ کے سال تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان سے جو ہے وہ عداوت رکھو اور ان سے جو ہے وہ انتقام لینے کی کوشش کرو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ عدل اور انصاف کا معاملہ کرو، جس طرح سے یہ ایک آیت جو ہے وہ ایک سورۃ مائدہ میں اب آگے آئے گی کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ
قوم اللہ ولا یجرمنکم، اور لوگوں کی دشمنی، جو لوگوں کی دشمنی وہ تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے، علی اللہ تعدلوا، اعدلوا، پہلے کہا تعدلوا پھر کہا اعدلوا، وہ اقرب للتقوی، کہ یہ اس بات پر تم کو نہ آمادہ کر دے کہ انصاف چھوڑ دو، پھر کیا کہا اعدلوا، یعنی انصاف کیا کرو، یہ کس چیز کے قریب ہے؟ اقرب للتقوی، پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، یعنی کسی قوم سے بغض تمہیں ترک عدل پر آمادہ نہ کر دے، ہر ایک کے لیے واجب ہے کہ وہ کسی بھی حال میں معاملہ کرتے ہوئے عدل کے دامن کو جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اچھا، اب یہ عدل کا جو وہ ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ میں تھے جب مشرکوں نے انہیں بیت اللہ جانے سے روک دیا، اور یہ بات ان پر بہت ہی گراں گزری تھی۔ آپ کو پتہ ہے عمرہ کرنے کے لیے جب ہم عام لوگ جو ہیں، جو اتنے گناہ گار لوگ ہیں، جب ہم عمرے کا ارادہ کر لیتے ہیں پھر کسی وجہ سے رک جاتے ہیں تو بہت بے چینی سی ہو جاتی ہے، اور اسپیشل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اصحاب نے تو احرام بھی باندھ لیا تھا، تو پھر جو ہے وہ کیا ہوا کہ مشرکوں نے ان کو روک دیا تھا، اور اسی دوران میں جب مشرق کے کچھ مشرک وہاں سے گزر رہے تھے اور ان کا عمرہ کرنے کا ارادہ تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جو ہے وہ احرام کھول دو حدیبیہ کے موقع پہ ہی، پھر جو ہے وہ سر بھی منڈوانے کا وہ۔ اب مسئلہ کیا ہوا کہ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ظاہر ہے وہ جیسے کہ ہمارا اپنا ایک آبائی گاؤں ہوتا ہے، ایک آبائی شہر ہوتا ہے، اس سے کتنی شدید محبت ہوتی ہے، پھر اس سے روک دیا جائے تو اس لیے جو ہے وہ ایک بہت یعنی دل پر گراں گزرنے والی بات تھی، تو اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اور حدیبیہ کے موقع پر جو ہے وہ جو شرائط اور جو ساری وہ ہوئی، اور آگے جا کے جو ہے وہ اس کی جو مصلحت تھی اور اس کی جو خوبیاں تھیں، اس کی جو بھلائیاں تھیں، وہ پورے عالم اسلام نے دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو ہے اس کے بعد جب کچھ عرصے کے بعد کچھ مشرک جو ہے وہ وہاں سے گزر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ طواف جو ہے وہ سب کے سب کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، سب کرتے تھے، تو پھر جو ہے وہ کچھ صحابہ نے ارادہ کیا کہ ہم جو ہے وہ ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کریں، جیسے کہ انہوں نے ہمارے ساتھیوں کی راہ روکی تھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ والی آیت کریمہ نازل کی، اور شنآن کے معنی جو ہے بغض کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس پہ جو ہے وہ جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ مددگار بن جاؤ، کس چیز کے اوپر مددگار بن جاؤ؟ پرہیزگاری کے کاموں پہ، اور وَلَا تَعَاوَنُوا، اور یعنی متعاون نہ ہو، تعاون کرنا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے، تو تعاون جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بر میں کرو، یعنی نیکی کے کاموں میں، اور تقوی پرہیزگاری کے کاموں میں، اور اثم یعنی گناہ میں، اور عدوان یعنی حد سے بڑھنے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ جو ہے وہ پرسوں کل انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے واقعہ کربلا انشاءاللہ میں بیان کروں گی، پرسوں جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہم برائی کے لیے کسی کو کہتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہماری بات مان لیتے ہیں، بہت سن لیتے ہیں، اور اسی کے مطابق سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے گی کہ ہم نے نیکیوں کے معاملے میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، جہاں کہیں دیکھیں کہ کوئی مسلمان بہن آپ کی، کوئی مسلمان پڑوسن آپ کی، کوئی مسلمان دوست آپ کی ذرا کمزور ہو رہی ہے یا ذرا کمزور پڑ رہی ہے ایمان کے معاملے میں، اور وہ جو ہے وہ شیطان اس کے اوپر غالب آ رہا ہے، تو ضرور اس کی مدد کریں، اور خلوص کے ساتھ مدد کریں، اپنے اندر اس بات کی تڑپ کو پیدا کریں کہ انشاءاللہ ہم نے خود نے بھی جنت میں جانا ہے، اور اپنے ساتھ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر جانا ہے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔